بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ جیسے امام صاحب تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر، تو بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے اور یہ اتنی بڑی غلطی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی نماز ہی نہیں ہوتی، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اس چیز کو آپ سمجھیے گا، یہ بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں۔ اور اسی طرح السلام علیکم ورحمۃ اللہ، امام کے پیچھے یعنی امام کی اقتداء میں جماعت سے نماز ادا کرتے ہوئے اکثر لوگ ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، اور یہ اتنی بڑی غلطی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک بہت ہی اہم مسئلے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ نماز کیسے پڑھنی ہے، یعنی امام کی اقتداء میں نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، مقتدی کیا پڑھے گا امام کے پیچھے، کہاں خاموش رہے گا، مکمل طریقہ جماعت سے نماز ادا کرنے کا یہ بھی بیان کرنے جا رہا ہوں۔ تو ویڈیو بہت اہم ہے اور بہت ہی اہم مسئلہ ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ امام کی اقتداء میں نماز ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے، کیا مقتدی پڑھے گا اور کہاں پر مقتدی خاموش رہے گا۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات آپ نے نیت کرنی ہے، نیت امام کی اقتداء کی کریں گے، ٹھیک ہے، صفوں میں کھڑے ہو گئے، آپ نے امام کی اقتداء کی نیت کر لی، اس کے بعد جو بھی نماز پڑھ رہے ہیں اس کی نیت کریں گے۔ نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ امام صاحب کہیں گے، اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کریں گے۔ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد پھر امام صاحب بھی ثنا پڑھیں گے، مقتدی کے لیے بھی ثنا پڑھنے کا حکم ہے، سنت ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، مکمل ثنا امام بھی پڑھے گا، مقتدی بھی پڑھیں گے۔ اس کے بعد جب ثنا آپ پڑھ چکے تو اب آپ خاموش ہو جائیں گے، اب اگلا کام امام صاحب کا ہے، تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ پڑھیں گے امام صاحب، اس کے بعد پھر قرات کریں گے، ساتھ میں سورت ملائیں گے، یعنی امام کے پیچھے مقتدی قرات نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے اور یہی حدیث سے ثابت ہے۔ تو اب جب امام صاحب قرات کریں گے تو مقتدی خاموش رہے گا، یعنی آپ نے جسٹ ثنا پڑھنی ہے، ثنا پڑھنے کے بعد آپ خاموش ہو جائیں گے۔ اب امام صاحب جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی سورت ملائیں گے۔ جب قرات ہو چکی تو اس کے بعد پھر امام صاحب رکوع میں جائیں گے تکبیر کہتے ہوئے، آپ نے بھی امام کی اقتداء میں اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے، رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، جتنا وقت امام صاحب دیں، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ سبحان ربی العظیم۔ اس کے بعد پھر رکوع سے کھڑے ہوں گے، امام صاحب کہیں گے سمع اللہ لمن حمدہ، اس کے بعد ہم نے سمع اللہ لمن حمدہ نہیں کہنا، ہم کھڑے ہو جائیں گے اور کھڑے ہو کر کہیں گے ربنا لک الحمد، یا پھر آپ ربنا ولک الحمد کہہ لیں، اللہم ربنا لک الحمد کہہ لیں، جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر امام صاحب تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے۔ بہت اہم مسئلہ آگے چل کر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ جو بہت بڑی غلطی اکثر لوگ کرتے ہیں، تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، ہم بھی امام کی ابتدا میں تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، جتنا وقت ملے امام صاحب جتنا وقت دیں، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ سبحان ربی الاعلی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے امام صاحب بیٹھیں گے، پھر ہم بھی اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں گے، اب پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ، ٹھیک ہے۔ اب جو سجدے کے درمیان جو بیٹھنا ہے اس میں آپ دعا پڑھنا چاہیے، اللہم اغفر لی، جو بھی مصنون دعائیں ہیں اگر وقت ہے تو وہ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا سجدہ ہو گیا، اب یہ ہماری 1 رکعت کمپلیٹ ہو گئی۔ اب جب دوسری رکعت کے لیے تکبیر کہتے ہوئے امام صاحب کھڑے ہوں گے تو ہم نے بھی تکبیر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ اب یہاں پر ہم خاموش رہیں گے، یعنی ہم کچھ نہیں پڑھیں گے۔ اب پہلی رکعت میں ہم نے ثنا پڑھی تھی، اس کے بعد پھر ہم قیام میں کچھ بھی نہیں پڑھیں گے، امام صاحب قرات کریں گے۔ دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوں گے تو ہم خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، امام صاحب جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے ساتھ پھر کچھ سورت ملائیں گے، ہم نے امام کی قرات کو سننا ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ رکوع میں جائیں گے، رکوع کی تسبیحات، تکبیر وغیرہ یہ تمام جس طرح میں نے پہلی رکعت پہ بتایا۔ پھر اس کے بعد قعدہ اولا، یعنی اگر 3 رکعت یا 4 رکعت والی نماز ہے تو اس میں دوسری رکعت میں جو قاعدہ بیٹھتے ہیں اسے قاعدہ اولا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر 2 رکعت والی فجر کی نماز ہے تو اس میں جو ہے وہ قاعدہ اخیرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسری رکعت میں جب بیٹھیں گے اس میں ہم نے تشہد پڑھنی ہے، التحیات للہ والصلوات، مکمل تشہد پڑھیں گے، ٹھیک ہے، عبدہ ورسولہ تک، ایک لفظ بھی نہیں چھوڑنا ہم نے۔ یہ مقتدی بھی پڑھے گا، امام بھی پڑھے گا، مقتدی بھی یہ تشہد پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ اب اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو اس کے بعد پھر ہم نے درود پاک بھی پڑھنا ہے، دعا بھی پڑھنی ہے، پھر امام صاحب سلام پھیریں گے، ہم نے امام کی اقتداء میں سلام پھیر دینا ہے۔ اگر 4 رکعت یا 3 رکعت والی ہے تو تشہد مکمل کرنے کے بعد
ہم نے خاموش ہو جانا ہے۔ اب امام صاحب پھر جب تشہد کمپلیٹ کر لیں گے اس کے بعد وہ تیسری رکعت کے لیے تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہم نے بھی امام کی ابتدا میں تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے۔ پھر امام صاحب جو ہے وہ قرات کریں گے، ہم نے خاموش رہنا ہے۔ قیام کی حالت میں جسٹ ہم نے پہلی رکعت میں ثنا پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر ہم قیام کی حالت میں سورہ فاتحہ یا کوئی سورت نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تیسری رکعت بھی اسی طرح ہم نے رکوع سجود کی تسبیحات وغیرہ یہ تمام پڑھنی ہے۔ پھر چوتھی رکعت میں بھی اسی طرح ہم خاموش رہیں گے، قیام کی حالت میں رکوع سجود کی تسبیحات پڑھیں گے۔ آخری قعدہ جب بیٹھیں گے تو اس میں تشہد، درود اور دعا پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر امام صاحب سلام پھیریں گے، ہم نے بھی امام کی ابتدا میں سلام پھیر دینا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بعض لوگ ایسے ہی سر گھما دیتے ہیں، ایسے یہ غلط ہے۔ سلام ہم بھی کریں گے، ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ایک بہت بڑی غلطی، بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ جیسے ہی امام صاحب تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر، تو بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کے ہونٹ وغیرہ حرکت نہیں کرتا، یعنی ایسے ہی پوچھا جائے کہ آپ نے تکبیر تحریمہ نہیں کہی تو جواب دیتے ہیں کہ ہم نے دل ہی میں کہی ہے۔ یاد رکھیے گا، تکبیر تحریمہ یہ نماز کی شرائط میں سے بھی ہے اور نماز کے فرائض میں سے بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ نماز کے فرائض میں سے ہے۔ اگر آپ تکبیر تحریمہ نہیں کہتے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اس چیز کو آپ سمجھیے گا۔ تکبیر تحریمہ کہنا ہے، تکبیر تحریمہ کو سوچنا نہیں ہے۔ دل کے اندر آپ نے کہہ لیا یہ قابل قبول نہیں ہے، اس طرح آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تکبیر تحریمہ کو کہنا ہے، کہنا کسے کہتا ہے؟ یعنی الفاظ ادا کر کے آپ تکبیر تحریمہ کہیں، اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ اگر اس طرح آپ کرتے ہیں کہ آپ اس طرح خاموشی کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے ہیں کانوں تک اور پھر ہاتھ باندھ لیتے ہیں اور تکبیر تحریمہ آپ کہتے ہیں کہ دل ہی میں کہہ لی، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، یاد رکھیے گا۔ یہ بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں، اور اسی طرح ایک یہاں پر یہ غلطی بھی بہت سے لوگ کرتے ہیں، تکبیر تحریمہ امام کی تکبیر تحریمہ سے پہلے کہہ لیتے ہیں، یعنی امام صاحب اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، وہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اگر امام کی تکبیر تحریمہ سے پہلے آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ لی تو آپ کی نماز ہی شروع نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ آپ امام کی تکبیر تحریمہ مکمل ہونے کے بعد آپ کی تکبیر تحریمہ مکمل ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر امام صاحب نے کہہ لیا، ساتھ ہی ساتھ آپ کہیں اللہ اکبر۔ امام صاحب بلند آواز سے کہیں گے اور مقتدی جو ہے وہ آہستہ آواز میں، یعنی اتنی آواز ہو کہ اپنے کانوں تک پہنچ جائے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔